بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا موضوع عبادت کی روح محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ کائنات کا تمام تر حسن و جمال آفتاب رسالت کی جلووں کی خیرات ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم دنیا کے خوش قسمت ترین انسان تھے کہ انہوں نے حالت ایمان میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی سعادت حاصل کی۔ انہیں ان فضاؤں میں جو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انفاس پاک سے معطر تھی، سانس لینے کی سعادت حاصل ہوئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہ تھی۔ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دنیا وما فیہما کی ہر نعمت سے بڑھ کر عزیز تھا۔ وہ ہر وقت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک دیکھنے کے لیے بے تاب رہتے تھے۔ جب زیارت نہ ہو پاتی تو بے قرار رہتے تھے۔ گویا کہ صحابہ کرام کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جسم میں روح کی حیثیت رکھتی تھی۔ محترم حضرات، ہر چیز ایک روح ہوتی ہے اور عبادات کی بھی ایک روح ہے، اور وہ حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ جو میں نے آپ کو اوپر بتایا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے محبوب اہل کتاب سے فرما دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری فرما برداری کرو، اور اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ محترم حضرات، آیات میں اتباع رسول کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو فاتبعونی، تو میری فرما برداری کرو، تب تمہیں اللہ اپنا محبوب بنائے گا۔ گویا کہ اللہ کی اطاعت و محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و محبت پر موقوف ہے۔ یعنی اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اب اس کے محبوب یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی تو اللہ بھی محبوب بنائے گا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی تو اللہ بھی اپنا محبوب بنائے گا۔ علامہ حسین بن محمد راغب اصفہانی نے المفردات میں محبت کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے المحبت کے معنی ہے انسان کا کسی چیز کو اچھا سمجھ کر اس کا ارادہ کرنا، اس کو چاہنا۔ اس کی تین صورتیں ہیں۔ محبت محض لذت اندوزی کے لیے، انسان لذت کی وجہ سے محبت کرے، جیسے انسان عمدہ کھانوں وغیرہ سے محبت کرتا ہے۔ نمبر دو، محبت نفع اندوزی کے لیے، انسان نفع حاصل کرنے کے لیے محبت کرتا ہے، جیسے انسان اتباع اور حکماء سے محبت کرتا ہے، مطلب جو دنیا کے حاکم ہوتے ہیں ان سے محبت کرتا ہے تاکہ اس سے مجھے کوئی نفع حاصل ہو۔ نمبر تین جو ہے محبت ہے، وہ محبت محض فضل و شرف کی وجہ سے، انسان فضل اور کمال کی وجہ سے محبت کرتا ہے، جیسے علماء اور اولیاء اللہ سے محبت کرنا، حضور سے محبت کرنا، نبیوں سے محبت کرنا، حضرت علی سے محبت کرنا، حضرت عمر فاروق سے محبت کرنا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنا، بڑے بڑے اولیاء سے محبت کرنا، علماء سے محبت کرنا۔ اللہ بندوں سے محبت کرتا ہے، اس کا معنی ہے کہ وہ ان پر انعام و کرام کرتا ہے اور ان کو اپنی رحمت اور مغفرت سے نوازتا ہے۔ اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، ان کو ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے اس کا معنی ہے بندہ اللہ کی رضا کا طالب ہے۔ علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے اور ان کے احکام پر عمل کیا جائے۔ احسان نعمت پر مبنی محبت، محبت کی چوتھی قسم بھی بیان کی گئی، جس میں محبت کا سبب کسی نعمت کا احسان ہوتا ہے، یعنی کوئی کسی پر احسان اور بھلائی کرتا ہے، اس کو تعلیم دیتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اس کی رہنمائی کرتا ہے اور پریشانی سے نکالتا ہے، تو اس کے بھی ان احسانات اور بھلائیوں کے رد عمل میں اس کے لیے محبت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، گویا کہ اس کے احسانات محبت کی بنیاد بنتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بنیاد جامعیت کی حامل ہے۔ محترم حضرات، محبت کے اسباب کبھی مادی، کبھی روحانی، کبھی ذہنی، کبھی علمی، کبھی خلقی ہوتے ہیں۔ اسی طرح اسباب بھی کبھی سیرت اور صورت سے متعلق بھی ہوتے ہیں۔ ساری محبتیں ان اسباب میں سے ہیں۔
ان اسباب میں سے ہیں کسی ایک سبب کے باعث پیدا ہوتی ہیں۔ ان تمام طرح کی محبتوں سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھ کر ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مقدار میں بھی سب سے زیادہ ہو اور معیار میں بھی یعنی کوالٹی میں بھی سب سے زیادہ ہو۔ اس کیفیت کے حصول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان قرار دیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ایک مومن کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معیار اور پیمانہ کیا ہونا چاہیے، یہ سوال کیا گیا ہے۔ اس امر کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ارشادات عالیہ کی روشنی میں واضح فرما دیا، یعنی جواب دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اپنے والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر مومن محبوب نہ ہو جاؤں، یعنی والدین، اولاد، میاں بیوی، بھائیوں بہنوں اور عزیز و اقارب، دوست احباب، خونی رشتوں، خاندانوں، مناسب اور دنیا کی کسی بھی شے کی محبت جو انسان کے دل کو مرغوب اور محبوب ہوتی ہے، جس کی طرح انسان کا میلان اور جھکاؤ ہوتا ہے، ان سارے میلانات اور جھکانات سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ گویا کہ جب تک کسی مسلمان کے دل میں کائنات عالم خلق کی ساری محبتوں سے بڑھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ فرمان سنا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ لانت احب الی من کل شیء الا من نفسی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اپنی جان کے سوا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، یقیناً کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے محبوب ہیں، اور آپ علیہ السلام کی محبت ساری محبتوں کے مجموعے سے بھی بڑھ کر ہے، مگر میری محبت جو مجھے اپنی جان سے ہے وہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ لگتی ہے، یعنی اپنی جان سے محبت زیادہ لگتی ہے، اور اپنی جان کے ساتھ میری محبت ابھی تک زیادہ مضبوط ہے، یعنی اپنی جان کو چھوڑ کر حضور سے محبت ہے۔ محترم حضرات، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مرتبہ ایمان میں اتنے بلند تھے کہ ان کے احساسات میں کوئی ملاوٹ نہیں تھی، ان کے ظاہر و باطن میں کوئی تضاد نہیں تھا، جو اخفا میں تھا وہی ان کے اظہار میں تھا۔ یہ ان کے ایمان کا کمال تھا کہ جو چیز انہوں نے محسوس کی اس کا برآمدہ اظہار کر دیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اظہار کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوالذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک۔ نہیں، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تک میں تمہیں اپنی جان سے بھی محبوب تر نہ ہو جاؤں تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے، یعنی اپنی جان سے بھی زیادہ بڑھ کر مجھ سے محبت کرو تو تم کامل مومن بنو گے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ اے عمر، اگر تمہیں میری محبت کے مقابلے میں اپنی جان کی محبت زیادہ عزیز ہے تو ابھی تمہارا ایمان کمال کے درجے پر نہیں پہنچا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ کلمات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کی اتھاہ گہرائیوں میں اتر گئے، اور ان کلمات کو سنتے ہی بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہوئے فرمایا، فَإِنَّهُ لَأَنَا وَاللَّهِ لَا أَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے اندر میری جان، میری نفس اور میری زندگی کی سب سے بڑھ کر محبت ہے۔ یہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، اب تمہارا ایمان کامل ہوا۔ گویا کہ ایمان اور دین کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب ساری محبتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مقابلے میں مغلوب ہو جائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر ایک محبت پر غالب آ جائے۔ صحابہ کرام کا انداز محبت کیا تھا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کہ وضو کا پانی یا جسم اطہر سے جدا ہونے والے بال حاصل کرنے میں بھی بہت کوشش کرتے تھے۔ آپ کا لعاب دہن ہاتھوں میں لے کر چہروں اور جسم پر ملتے تھے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے
کیا چیز تمہیں ایسا کرنے پر ابھارتی ہے؟ تو صحابہ کرام عرض کرتے حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمیں ایسا کرواتی ہے۔ ایک انصاری صحابی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، آپ مجھے اپنی جان، والدین، اہل و عیال اور مال سے زیادہ محبوب ہیں، اور جب تک میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کی زیارت نہ کر لوں تو محسوس کرتا ہوں کہ میں اپنی جان سے گزر جاؤں گا۔ اور یہ بیان کرتے ہوئے وہ انصاری صحابی زاروں قطار رو پڑا، اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے نالہ غم کس لیے؟ تو وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، جب میں خیال کرتا ہوں کہ آپ وصال فرمائیں گے اور ہم بھی مر جائیں گے تو آپ انبیاء کرام کے ساتھ بلند درجات پر جلوہ افروز ہوں گے، اور جب ہم جنت میں جائیں گے تو آپ سے نچلے درجات میں ہوں گے، تو خدشہ ہے کہ کہیں آپ کے زیارت سے محروم نہ ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی جواب نہ دیا، بس اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے تو وہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے ایک انعام کیا، جو انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین ہیں، اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ آیات نازل فرمائی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا اور فرمایا کہ اے فلاں تجھے میری ابدی رفاقت کی خوشخبری مبارک ہو۔ صحابہ کرام کی نماز اور زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین منظر۔ محترم حضرات، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وصال میں جب 3 دن تک حجرہ سے باہر تشریف نہ لائے تو وہ نگاہیں جو روزانہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف و نور سے مشرف ہوا کرتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھلک دیکھنے کو ترس گئی۔ بالآخر وہ مبارک اور مسعود لمحہ ایک دن حالت نماز میں انہیں نصیب ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایام وصال میں جب نماز کی امامت کے فرائض سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد تھے، پیر کے روز تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتداء میں حسب معمول جماعت نماز ادا کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر آفاقہ سے محسوس کیا۔ آپ نے اپنے حجرہ مبارک کا پردہ اٹھا کر کھڑے کھڑے ہمیں دیکھنا شروع فرمایا، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نور قرآن کا ورق ہو، پھر مسکرائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کی خوشی میں قریب تھا کہ ہم لوگ نماز چھوڑ بیٹھتے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایڑیوں پر پیچھے پلٹے تاکہ صف میں شامل ہو جائیں، اور انہیں یہ سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے باہر تشریف لانے والے ہیں۔ جب وہ پردہ ہٹا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سامنے آیا تو یہ اتنا حسین اور دلکش منظر تھا کہ ہم نے پہلے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا۔ ہم دوران نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر تشریف لانے کی خوشی میں حیرت زدہ ہو گئے، یعنی نماز کی طرف توجہ نہ رہی۔ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، ادائے دید سراپائے نیاز تھی تیری، ادائے دید سراپائے نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ محترم حضرات، ہر چیز کی ایک روح ہوتی ہے، اس طرح عبادت کی بھی ایک روح ہے، وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ہے۔ اس بات کو مزید سمجھنے کے لیے 2 مثالیں سماعت فرمائیں۔ کاغذ کے پھول، ماہر ایک کاریگر ایسے کاغذ کے پھول بناتے ہیں کہ جس کو بناتے ہوئے کاریگر اپنی پوری کاریگری کا اظہار کرتا ہے۔ جب انہیں دور سے دیکھا جائے تو خوبصورت اور بھلے دکھائی دیتے ہیں۔ اسے دیکھنے والا شخص حقیقی پھول اور ان کاغذ کے پھولوں میں کوئی فرق نہیں کر سکتا۔ اب ان حقیقی پھولوں اور کاغذ کے پھولوں میں فرق کیا ہے؟ اس کا جواب سنیے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کاغذ کے بھی پھول ہیں اور گلاب کے بھی پھول ہیں۔ گلاب کے پھولوں میں خوشبو اور مہک ہے اور ان کی رنگت بھی خاص ہے۔ جن میں یہ چیزیں ہوتی ہیں وہ حقیقی پھول کہلاتے ہیں، اور کاغذ کے پھولوں کو چاہیے جتنی مصنوعی خوشبو سے مہکا دیا جائے وہ حقیقی پھول نہیں بن سکتے، کیونکہ ان میں حقیقی خوشبو نہیں ہے۔ ایک اور مثال
اس بات کو سمجھنے کے لیے ہے مجسمہ کی حقیقت۔ ایک مجسمہ جسے سنگ تراش نے بڑی محنت سے خوبصورت بنایا ہوتا ہے، اس کی آنکھیں، پلکیں، ہونٹ، کان، ناک اور قد و کاز دیکھ کر انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اصل انسان میں اور اس میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، لیکن اس مجسمے کو انسان نہیں کہا جا سکتا کیونکہ وہ ایک مجسمہ ہے جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو اسے حقیقی انسان نہیں بننے دے رہی؟ وہ روح ہے۔ جہاں روح آ جاتی ہے وہاں انسانیت آ جاتی ہے، جہاں روح نہیں ہوتی وہ محض ایک مجسمہ ہوتا ہے جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ محترم حضرات، اسی طرح دین کے اصول، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور ان کے علاوہ ساری عبادات اور ساری نیکیاں، یہ اس وقت تک ایک مجسمہ اور کاغذ کے پھول ہیں جب تک ان میں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اور خوشبو نہیں آتی۔ یہی وہ محبت ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہلواتی تھی، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہیں۔ یہی وہ محبت ہے جو صدیق اکبر یار غار کو سانپ کا ڈنگ خوشی سے سہنے پر مجبور کرتی ہے۔ پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ یہی وہ محبت ہے جس کا فیصلہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار سے سر قلم کر کے کیا اور فرمان ہوا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے راضی نہیں، اس کا فیصلہ میرے نزدیک یہی ہے۔ یہی وہ محبت رسول ہے جو سخت سردارت پر بستر سے نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بجا لانے پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشی خوشی تیار کرتی ہے۔ یہی وہ محبت ہے جو منبر پر قیام کروا کے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خَلَقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خَلَقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہی وہ محبت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس نے شوق دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میلوں کا سفر کروایا۔ یہی وہ محبت ہے کہ شجر ہجر ہو یا منبر، جنہوں نے فراق رسول میں آنسو بہائے۔ یہی وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو حضرت امام بوصیری علیہ رحمہ سے قصیدہ بردہ شریف لکھواتی ہے۔ یہی وہ محبت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ہر صحابی اپنی جان حضور پر خوشی خوشی قربان کرتا نظر آتا ہے، جس کو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس طرح بیان کیا ہے: حسن یوسف پر کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پر کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ یہی وہ محبت ہے رسول جس کی وجہ سے فلسطینی مسلمان بیت المقدس کے حصول کی خاطر اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ تمام لوگوں کو معلوم ہے اس وقت فلسطین میں کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ اگر فلسطینی حضور سے محبت نہ کرتے تو اپنی جانیں قربان نہ کرتے، اور جو مسجد اقصیٰ ہے وہ انہیں دے دیتے، لیکن فلسطینی حضور سے محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت کی وجہ سے ہے کہ فلسطینی بیت المقدس کے حصول یعنی اس کو حاصل کرنے کی خاطر اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ اگر محبت نہ ہوتی تو حاصل بھی نہ کرتے۔ یہی وہ محبت رسول ہے کہ علامہ اقبال نے وجد میں آ کر لکھا: کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ خلاصہ کلام آخری چند باتیں کہہ کر میں اپنی تقریر کا اختتام کروں گا۔ خلاصہ کلام یہ تو چند ان طویل احادیث و واقعات کو اختصار سے بیان کیا ہے، وگرنہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالوں سے تو اسلام کا دامن بھرا ہوا ہے جو ناممکن بیان ہے، لیکن کیا ہم اس محبت صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر رہے ہیں جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے؟ یہ سوال ہے۔ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی ثبوت دیتے ہوئے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نافذ کریں اور اپنی زندگیوں میں تعلیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لازم کریں کہ کل روز آخرت کو شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں نصیب ہو جائے، ہمیں حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔